دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ دیکھ رہی ہیں کل سے بہت زیادہ ایک آپ کو ایکٹیویٹی نظر آ رہی ہے. کل فیلڈ مارشل ملے تھے پریزیڈنٹ صاحب سے, اس کے بعد پھر پرائم منسٹر صاحب کی ملاقات ہوئی تھی پریزیڈنٹ سے, آج بلاول اور پرائم منسٹر کی. تو یہ بنیادی طور پہ یہ چیلنجز بہت ہو گئے ہیں اس وقت. صرف ایک چیلنج افغانستان کا ہمیں نظر آ رہا ہے, ملک کے اندر بھی بہت سے چیلنجز ہیں جن کے لیے ایک کنسنسس بنانے کی ضرورت ہے. ظاہر ہے کنونشنل وار افغانستان نہیں لڑ سکتا پاکستان کے ساتھ, اس لیے اس طرح کی کارروائیاں پہلے بھی ہو رہی تھیں. مجھے اسی لیے حیرت ہوئی تھی جب انہوں نے کنونشنل وار لڑنے کی کوشش کی, کیونکہ یہ بہت عرصے سے جاری ہے. دہشت گرد وہاں سے بھجوائے جا رہے ہیں, وہ یہاں کارروائیاں کرتے ہیں, اور انڈیا کا بھی ظاہر ہے سب سے بڑا اس وقت کوشش اور خواہش یہی ہے کہ پاکستان کے اندر اس طرح سے کارروائیاں کرائی جائیں, کیونکہ براہ راست جنگ میں جو نقصان انڈیا کا ہو گیا اس کے بعد اس نے افغانستان کا بھی کرا دیا, جس کی ضرورت نہیں تھی. افغانستان کو کم از کم اس لیول تک نہیں جانا چاہیے تھا. تو جب آپ ایک کنسنسس بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, سب جگہ بات ہو رہی ہے, تو پی ٹی آئی بھی اتنی ہی امپورٹنٹ ہے, کیونکہ دہشت گردی پہ آپ نے قابو پانا ہے. بالکل وہ قابو پایا جا سکتا ہے, لیکن اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی, ایک کوہیژن, ایک ملک کے اندر ایک اتحاد اس طرح کا نظر آئے کہ پوری قوم ایک پیج پہ ہو جب آپ دہشت گردی کے خلاف یا اس طرح کی چیزوں کے خلاف لڑ رہے ہوتے ہیں. تو اس میں اگر بانی پی ٹی آئی نے آفر کی ہے تو میرا خیال ہے وہ غلط آفر نہیں ہے. آپ محض یہ کہہ کہ جی وہ تو دہشت گردوں کے سہولت کار ہیں یا ان کو بسا دیا اور وہ چاہ رہے ہیں کہ جی ان کے ساتھ ہم نرم ہاتھ رکھیں, الٹیمیٹلی افغانستان کے ساتھ بھی بیٹھ کے بات کرنی پڑے گی نا. افغان اس وقت خود آئی ہے ریجیم, ان کی طالبان ریجیم, تو وہ چاہ رہے ہیں کہ جی آپ بات کریں. اور دفتر خارجہ کا کل ہمارا ریئیکشن بڑا پازیٹیو تھا اس پہ, اور پرائم منسٹر صاحب نے بھی بہرحال آج جس طرح سے جواب دینا چاہیے تھا دے دیا. لیکن سٹل میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کو کول ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے. اس میں زیادہ تیل چھڑکنے کا فائدہ نہیں ہوگا. اور تمام پولیٹیکل فورس, آج بڑا اچھا کیا پرائم منسٹر صاحب نے, وہ جو نومنتخب وزیر اعلیٰ ہیں خیبر پختونخوا کے, ان کو فون کیا. اس طرح کی چیزیں اور زیادہ نظر آنی چاہیے اس ملک میں. جو ایک ماحول بنا تھا نا, ایک اتحاد ہمیں نظر آیا تھا اے پی ایس پر اٹیک کے بعد, اس طرح کا اتحاد ہمیں دوبارہ چاہیے اس ملک. صحیح. جی فیصل صاحب. دیکھیں افغانستان تو بھارت کے ہاتھوں جو ہے وہ استعمال ہو گیا, اور بہت ہی بری طرح جو ہے وہ استعمال ہو گیا. بھارت پاکستان سے کئی گنا طاقتور ملک ہے, تو افغانستان کے پاس اتنا بھی, شاید اس کی جو لیڈرشپ ہے وہاں کی, ان کے پاس اتنا بھی فہم نہیں تھا کہ اس ملک نے جو بھارت کا اپنے سے کئی گنا بڑے طاقتور ملک کا جو حشر کیا ہے, تو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کرنا ہے. اس کے باوجود بالکل ایک ماورائے عقل بات ہے کہ پتہ نہیں وہ کس طرح بھارت نے اور مودی صاحب نے ان کی حکومت کو ٹریپ کر لیا کہ ان کو پاکستان سے جو ہے وہ, اگر ایک آسان لفظوں میں بات کریں گے, پنگا لینے کی جو ہے وہ کیا سوجی کہ بلا وجہ میں جو ہے وہ الجھ پڑے. آپ یقین کریں کہ افسوس ہو رہا ہے جس طرح افغانستان کی اس وقت پٹائی ہوئی. بھارت کی پٹائی ہوتی ہے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے, افغانستان کی پٹائی پہ کوئی خوشی نہیں ہو رہی. لیکن افغانستان نے مجبور کیا پاکستان کو کہ وہ ایسے حالات ہوں کہ یہ سب کچھ کیا جائے. افغانستان سے ساری زندگی پاکستان نے افغانستان کی جنگ لڑی نا. آج پاکستان میں جو ایک بہت بڑی تباہی اور بربادی کی وجہ یہ افغانستان ہی ہے. جب بھی افغانستان پہ مصیبت آئی تو پاکستان افغانستان کے ساتھ جا کے کھڑا ہوا. بھارت سے تو کبھی افغانستان کو ایک سوئی کا بھی فائدہ نہیں ہوا ہوگا. اور یہ تو جو حکومت ہے اس وقت افغانستان میں, بڑی حیرت انگیز بات ہے, یہ پتہ نہیں کیوں پاکستان کی مخالف ہو گئی ہے. یہ حکومت جب وہاں پر آئی تھی تو اس کا تو ہم سب نے جشن منایا تھا, خوشیاں منائی تھی. ایسا لگ رہا تھا کہ ہماری پاکستان کی ایک اور حکومت جو ہے پڑوس میں آ گئی. ہم تو یہ سمجھ بیٹھے تھے, یہ ہمیں سمجھایا گیا تھا. تو یا تو اس وقت ہم غلطی پہ تھے, یا جو ہمارے بڑے تھے جو ہمیں سب کچھ سمجھا رہے تھے, بتا رہے تھے, دکھا رہے تھے, چائے پی رہے تھے, وہ لوگ غلطی پہ تھے, وہ کیلکولیشن نہیں کر پائے. یا اس کے بعد افغانستان کی حکومت کی جو ہے وہ ترجیحات جو ہے وہ تبدیل ہو گئی. اللہ جانے کیا ہوا. لیکن ابھی جو افغانستان کے ساتھ ہو رہا ہے بہت ہی معمولی نوعیت کا ہوا ہے, کچھ بھی نہیں ہوا سمجھنا چاہیے.
تو یہ اگر اس نے اپنی حرکتوں کو روش کو صحیح نہ کیا اور جو پاکستان کے اندر بیٹھ کے افغانستان سے دہشت گردی کی جا رہی ہے اس کو نہیں روکا تو افغانستان کے لیے آنے والے دن جو ہے وہ بہت سخت ہوں گے. تو افغانستان کی وہ پوزیشن نہیں ہے کہ وہ لڑائی لڑ سکے, نہ اس کے پاس بحریہ ہے, نہ اس کے پاس فضائیہ ہے, نہ اس کے پاس ایک کوئی بنیادی فوج ہے. ہاں گوریلا فائٹ کی ہو سکتا ہے, ان کو تربیت ہوگی, ملکہ شاید اس پہ مہارت حاصل ہو, لیکن اس کی تو شاید نوبت ہی نہیں آئے گی. یہ تو بس افغانستان کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ خود ہوش کے ناخن لے لے, کیونکہ وہ افغانستان تباہ ہوگا تو ہمیں بھی خوشی نہیں ہوگی, پاکستان بھی نہیں چاہے گا اپنی خوشی کے ساتھ کہ افغانستان کو کرے. لیکن ظاہر سی بات ہے اپنی بقا پر تو افغانستان کے معاملات سے آنکھیں بند نہیں کی جا سکتی. یا وہاں سے پاکستان میں اتنی بڑی دہشت گردی کی جا رہی ہے, بہتر یہی ہے افغانستان کے لیے کہ وہ دہشت گردوں کو پاکستان کے حوالے کرے. جی شکیل انجم صاحب, کیسے ممکن ہے دہشت گردوں کا خاتمہ افغانستان سے خاص طور پر, اور جو بانی پی ٹی آئی کی آفر ہے اس پر آپ کیا کامنٹ کریں گے؟ یہ سیاسی سٹنٹ کہنا چاہیے یا قابل عمل تجویز لگ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیں دعا, ابھی جو فیصل صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمیں خوش نہیں ہونا چاہیے, بھائی ہمیں کیوں خوش نہیں ہونا چاہیے؟ افغانستان کی اگر ٹھکائی ہوتی ہے تو افغانستان اگر پاکستان میں در اندازی کرے, وہاں پر اس نے فیکٹریاں کھولی ہوئی ہیں دہشت گرد خودکش بمبار بنانے کی, اور جو پاکستان میں بد امنی ہے جس کی ایک بڑی وجہ افغانستان ہے, بلکہ سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ افغانستان ہے, تو بالکل ہمیں خوش ہونا چاہیے. کیا ہمارے جو لوگ ہیں وہ جب شہید ہوتے ہیں فورسز کے لوگ, تو اس پر وہ لوگ جشن نہیں مناتے؟ مطلب سٹارٹ کس نے کیا؟ جو آ کر انہوں نے ہماری فورسز کے اوپر فائرنگ کی اور ہمارے 20 جوان شہید ہوئے, 29 زخمی ہوئے, تو اس کو ان کا کیا جواب نہیں ملنا چاہیے؟ بالکل ملنا چاہیے, اور ہمیں بالکل خوش ہونا چاہیے کہ ہم نے ان کو 80 کی دہائی سے ہم ان کو پال رہے ہیں. یہ جتنے بھی اس وقت وہاں کی حکومت میں موجود 35 گورنر اور وزراء ہیں, تمام کے تمام پاکستان کے اندر چھپے رہے, پلے بڑھے, تعلیم حاصل کی مدارس میں, اور اس کے بعد وہاں پر جا کر یہ سارے کے سارے پاکستان مخالف سرگرمیوں کا حصہ بنے ہوئے ہیں. اور وہ جو وزیر خارجہ ہیں متقی, اور انہوں نے جا کے جو بھارت میں کہا ہے کہ آزاد کشمیر جو ہے وہ بھارت کا حصہ ہے, ان کا پورا خاندان جو ہے وہ پاکستان میں آباد رہا ہے, اربوں روپے کی ان کی پراپرٹی ہے. تو یہ لوگ صرف اور صرف یا ڈنڈے کے یار ہیں یا پیسے کے یار ہیں. پاکستان نے اتنی بڑی قربانی دی ہے اس افغان وار کی کہ پاکستان نے اپنا پورا کا پورا معاشرتی کلچر تبدیل کیا, اپنا پورا کا پورا تعلیمی نظام برباد کیا ان کے چکر میں, اور ان کو ہیروز بنا کے پیش کیا, اور نتیجہ یہ نکلا ہے کہ وہ آج بھارت کی جو ہے پراکسی وار لڑ رہے ہیں. بھارت نے وہاں پر انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے, اس سے پہلے بھی بھارت نے وہاں پر جتنے کونسل خانے تھے سب سے زیادہ بھارت نے کھولے تھے, تو وہاں پر بھارت جو ہے ان کو ٹریننگ دے رہا ہے. اسی طرح وہاں BLA کے کیمپ ہیں, ان کو بھی بھارت وہاں پر سپانسر کرتا ہے, ٹریننگ دے رہا ہے. پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے. بھارت اب یہ خواب دیکھ رہا ہے کہ شاید وہ افغانستان کے ذریعے پاکستان پر حملہ آور ہوگا, اور ان کو آگے کر کے وہ جو اس کو ہزیمت اور شکست اٹھانی پڑی تھی عبرتناک, اس کا بدلہ لے لے گا. لیکن یہ اس کا خواب ہے, یہ اس کا خواب کبھی پورا نہیں ہوگا. اور انشاءاللہ اس مرتبہ بھارت اور افغانستان مل کر بھی پاکستان کی فورسز کا مقابلہ نہیں کر سکتے, اور پاکستان نے جس طریقے سے بھارت کو شکست دی تھی, تو افغانستان تو پاکستان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. پاکستان فورسز جو ہے وہ اپنے ملک اور سرحدوں کا دفاع کرنا جانتی ہے, اور انشاءاللہ کریں گی. رہا سوال بانی پی ٹی آئی کا, اگر واقعی بانی پی ٹی آئی جو ہے اس ایشو پر خلوص نیت خلوص دل کے ساتھ پاکستان اور پاکستان کی عوام کے ساتھ جو ہے یہ بھلا کرنا چاہتے ہیں, وہ ایک ٹیبل پر بیٹھنا چاہتے ہیں, جس کے لیے ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ انہیں ٹیبل پر بیٹھ کر جو تمام سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ بات کرنی چاہیے. خان صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہے, جو APS کے واقعے کے بعد تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ایک جگہ پر اکٹھی ہوئی تھی, اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ دہشت گردی کا مکمل طور پر خاتمہ ہوا, پاکستان میں امن ہوا, استحکام ہوا, معاشی حالات بہتر ہوئے. لیکن اگر واقعی پرخلوص ہیں, جس طرح وزیر اعظم نے آج نو منتخب وزیر اعلیٰ KPK کو فون کیا, تو یہ جسٹر PTI کی طرف سے بھی آنا چاہیے. لیکن PTI یہ سمجھتی ہے کہ شاید اس کا جو قبلہ ہے وہ ایک علیحدہ ہے, وہ ایک ماورائی مخلوق ہیں, جو PTI سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں, وہ کسی کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے. تو یہ ریسیپروکل ہوگا, دونوں جماعتوں
بانی پی ٹی آئی کو بھی بیٹھنا چاہیے، اور حکومت نے تو ہمیشہ مذاکرات کی دعوت دی ہے کہ بیٹھ کر بات کرنی چاہیے، معاملات بیٹھ کر ہی حل ہوں گے۔ پاکستان کے اس وقت جو حالات ہیں، تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بیٹھ کر بات کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، ناظرین بریک سے واپس آئیں گے۔